اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کروں گا نماز کی فضیلت اور نماز کا مطلب۔ نماز دین کا ستون ہے اور ہم پر نماز فرض کی گئی ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بنیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے فائدے ہم حاصل نہیں کر پاتے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے، تو اس میں کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا پرابلمز ہیں، ہم میں کیا ہیں کہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے، یا نماز میں ہم خیالات ہمارے کچھ اور ذہن میں خیالات ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور اس میں پھر نماز کے ہم پر اثرات نہیں ہوتے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں جو کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ایک عربی کے الفاظ ہیں، تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں اردو میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے ثنا پڑھا، تو ثنا میں جو آپ کا مطلب ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ کسی بھی جگہ دیکھیے آپ کی یوٹیوب میں اس کا ترجمہ اردو میں اویلیبل ہے، یعنی کہ ثنا ہم پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہمارا اردو ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ترجمہ ہے لفظ بہ لفظ۔ اگر ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہمیں ایک تو مزہ بھی آئے گا نماز پڑھنے میں، اور ہماری نماز کے جو فائدے ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ ہم پر ہوں گے، اور ہم پر حقیقتاً جو کہا گیا کہ نماز پڑھنے سے آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے، تو ایسا بننا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش اس چیز کی ہمیں کرنی ہے کہ جیسے ثنا کا ترجمہ ہو گیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ شریف ہے، اس میں تو سب کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب کو ترجمہ اس کا زبانیں یا بچوں تک یاد ہوتا ہے۔ تو عمل اس چیز کا ہے نماز میں کہ ہم نماز میں ان چیزوں کو بات ترجمہ اپنے ذہنوں میں پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو مطلب ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پوری الحمدللہ شریف ہے، اسی طریقے سے عربی جیسے پڑھ رہے ہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے کوئی بھی آپ سورت پڑھتے ہیں، چھوٹی سی پڑھتے ہیں، مثلاً جیسے سورۃ الاخلاص پڑھ لیا آپ نے، تو سورۃ الاخلاص میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں سب چیز بیان ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا تھوڑا جیسے سبحان ربی الاعلی، پھر سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں، تو ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یقین کیجئے کہ آپ اس طرح ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور آپ ایسا فیل کریں گے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ آپ کو بڑا ہی سکون فیل ہوگا کہ ہم نے واقعی نماز پڑھی ہے، یہ وہ نماز پڑھی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہاری ایک تو ضائع نماز نہیں ہوگی، اس طرح زیادہ سے زیادہ ایسے کرنے سے ایک تو قبول ہماری نمازیں ہوں گی، ضائع نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ ہمارے ذہنوں میں جو عربی میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جب یہ چیزیں ذہن میں ہمارے ہوں گی تو ہمارا ذہن بٹے گا بھی نہیں۔ خیالات ہماری نماز میں جو خیالات آتے ہیں، دنیا کے آتے ہیں، کسی چیز کے بھی خیالات آتے ہیں، تو وہ تو ہم محفوظ رہیں گے ایک تو خیالات کے آنے سے، ہمارے اندر وہ خیالات نہیں آئیں گے جو کہ دنیا کے ہوتے ہیں۔ مطلب بہت سے لوگ تو ایسے کہ نماز میں
اتنے خیالات آتے ہیں کہ اپنے حساب کتاب تک وہ نمازوں میں کرتے ہیں. تو ایک تو ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور آپ کا ترجمہ جب فوکس ہوگا ہمارے اردو والا ترجمہ نماز میں، تو ایک پورا آپ کا فوکس ہو جائے گا نماز پر، اور آپ اس کو نماز کو ایک اچھے طریقے سے پڑھ بھی پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے جو کہہ رہے ہیں ہم، ایک ایک چیز یقین کیجیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جو ایک 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 جملہ جو ہے وہ معنی خیز جملہ ہے. آپ اس سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم وہ یقین کیجئے کہ ان باتیں کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کو ہم منا لیتے ہیں. ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی زیادہ مصیبت آتی ہے، نماز کے علاوہ بھی ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ جب ہم 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے، تو پھر نمازیں فرض ہیں. یہ فرض نمازوں کا درجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم فرض نمازیں اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے پڑھیں گے اور ہماری نمازیں قبول ہوتی رہیں گی، تو آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا انعامات ملیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، جو کہ اس ٹائم پر ہمیں ضرورت ہے. ہمارے ذہن بٹے ہوئے ہیں، شیطان کا ہمارے ذہنوں پر قبضہ ہے. ہم ہر ٹائم ہمارے ذہنوں میں شیطان کے وسوسے آتے رہتے ہیں. ایک تو ہم اس سے جان ہماری چھوٹ جائے گی، تو اللہ کی طرف ہم رجوع ہمارا ہو جائے گا. ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف ہو جائیں گی، جو کہ ہونے بھی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم نماز کو ایسے پڑھ کے ایک تو نماز کی ہم اہمیت، فضیلت اس کو جان پائیں گے، اور نماز کا ہم پر اثر ہوگا اور ہمارے اندر سے چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ نماز کے فائدوں میں سے ہے کہ نماز ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے گی. تو کوشش آج سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ نماز پڑھیں اور اس کا ترجمہ جو اردو کا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، اور اس طرح نماز پڑھیں. اور یقین کیجئے کہ آپ کو بہت جلد اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس پر آپ کی زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہماری شروع ہو جائے گی، اور ہمیں اس متقی اور پرہیزگار بننے میں، ہمارا نماز اس طریقے سے پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا. کوشش کیجئے کہ آج سے ہم یہ عمل شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ مکمل ہمیں اور نماز ہماری منظور ہو پائے. کوشش یہ کریں ہم لوگ تاکہ نمازوں کی اہمیت کو اور مطلب کو جان پائیں کہ نماز ہمیں کیا کہتی ہے. اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.